بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک یا شافی و کافی و آمین. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر سید رسد جیلانی. آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ہلدی کا پانی پینے کے 10 بہترین فوائد کے بارے میں، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ ہلدی کا پانی کیسے تیار کیا جاتا ہے، اسے کس وقت پینا چاہیے، اس کے کیا مضر اثرات ہو سکتے ہیں، اور کن لوگوں کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. ہلدی سے کون واقف نہیں؟ شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جس کے باورچی خانے میں ہلدی موجود نہ ہو. ہلدی کا استعمال صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے، چاہے طب یونانی ہو یا آیورویدک طب ہو، قدیم چینی علاج ہو یا مصر کی قدیم تہذیب، سب میں ہلدی کا استعمال ملتا ہے. آج بھی ہلدی مختلف امراض میں اور صحت و تندرستی برقرار رکھنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے. ہلدی کا پانی پینے کے اتنے فوائد ہیں کہ اطباء اسے سنہرا امرت بھی کہتے ہیں. لیکن آج اس کے صرف 10 اہم فوائد کے بارے میں بات کریں گے. ہلدی پانی پینے کا ایک فائدہ ہے انضباط شوگر، ریگولیشن آف بلڈ شوگر لیولز. ہلدی میں ایک جز پایا جاتا ہے جسے کرکیومن کہتے ہیں، آپ جانتے ہی ہوں گے. یہ ایک زود اثر اینٹی آکسیڈنٹ اور دافع سوزش ہونے کے ساتھ ساتھ انسولین ریزسٹنس بھی کم کرتا ہے، جس کی وجہ سے شوگر کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے. جرنل آف اینڈوکرینولوجی اینڈ میٹابولزم میں شائع ایک تحقیق کے مطابق کرکیومن کھانے سے ٹائپ 2 ذیابیطس یا ڈائبٹیز جو ہے، اس میں صبح نہار منہ جو لیول ہوتا ہے شوگر کا، مطلب فاسٹنگ بلڈ شوگر لیول جو ہوتے ہیں، اور انسولین سینسٹیوٹی دونوں میں بہتری آتی ہے. جرنل آف نیوٹریشنل بایو کیمسٹری میں شائع ایک اور تحقیق کے مطابق کرکیومن ایسی انزائمز کی افزائش کو بھی کم کرتا ہے یا روکتا ہے جو کاربوہائیڈریٹ سے گلوکوز کو علیحدہ کرتی ہیں. رات سونے سے پہلے ہلدی کا پانی پینے سے ذیابیطس یا شوگر کنٹرول کرنے میں آسانی ہو سکتی ہے. دوسرا فائدہ، مقوی دماغ. دماغی صحت پر کی گئی ایک تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ہلدی توجہ اور یادداشت بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ بڑھاپے کی بیماری الزائمر کے خطرات کو بھی کم کرتی ہے. امریکن جرنل آف جیریاٹرک سائیکیٹری میں شائع ایک تحقیق کے مطابق ہلدی بڑھتی عمر کی وجہ سے یادداشت کی خرابی میں مفید پائی گئی ہے، جبکہ اس کے استعمال سے توجہ میں اضافہ بھی دیکھنے میں آیا ہے. یہ دماغ میں نیوروٹرافک پروٹین فیکٹر اے کی مقدار بڑھاتی ہے، جس کی وجہ سے دماغ میں نئے نئے خلیوں کی افزائش ہوتی ہے اور اعصاب کو بھی طاقت ملتی ہے. تیسرا فائدہ، بے چینی اور ذہنی دباؤ دور کرنا. آپ کو شاید یہ سن کر حیرت ہو، لیکن ہلدی کا پانی رات سوتے وقت پینے سے ذہنی دباؤ اور بے چینی میں کمی آتی ہے. ہلدی کے اینٹی ڈپریسنٹ ٹریٹمنٹ میں استعمال پر ایک حالیہ تحقیق ہوئی جس کے مطابق اس کی دافع سوزش اور اینٹی آکسیڈنٹ اور مقوی دماغ صلاحیتیں ذہنی دباؤ اور بے چینی کم کرنے کے لیے ایک ساتھ مل کر کام کرتی ہیں. اس کے علاوہ ہلدی میں کوئی 200 سے زیادہ مفید اجزاء پائے جاتے ہیں، جن میں ٹرمیرون اور ایلیمنائی شامل ہیں. یہ سیروٹونین اور ڈوپامین نیورو ٹرانسمیٹرز کی ہارمونز کی افزائش میں مدد دیتے ہیں، جو موڈ اور نیند کو بہتر کرتے ہیں. چوتھا فائدہ، جگر کی صحت. ہلدی میں مختلف کرکیومینوائڈز پائے جاتے ہیں، جن میں زیادہ مشہور جو ہو چکا ہے وہ کرکیومن ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اور بھی کئی اقسام ہیں، جس میں ڈی میتھاکسی کرکیومن اور بیس ڈو میتھاکسی کرکیومن جگر کی صحت بہتر اور برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. 2020 کے جرنل آف اینٹی آکسیڈنٹس میں شائع ایک مقالے کے مطابق یہ جگر کی چربی اور سوزش دور کرنے کے ساتھ ساتھ جگر کے خلیوں کی افزائش میں بھی مدد دیتے ہیں. ہلدی کا پانی بائل کی یعنی صفرا کی افزائش میں بھی مدد دیتا ہے، جس کی وجہ سے چربی کا یعنی فیٹس کا بریک ڈاؤن ہوتا ہے. اسی قسم کا نتیجہ 2019 کے جرنل آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بھی شائع ہوا تھا. پانچواں فائدہ، وزن میں کمی. ہلدی کا پانی وزن کم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے. 2019 کے جرنل آف نیوٹریشنل بایو کیمسٹری میں شائع ایک تحقیق کے مطابق ہلدی میں موجود ایک کمپاؤنڈ جو ہے وہ ٹرمیرون چربی جمع ہونے سے روکتا ہے اور لپڈ میٹابولزم کو بھی تیز کرتا ہے. یہ بائل کی افزائش میں بھی مدد دیتا ہے، جیسا پہلے بات ہوئی تھی، جس کی وجہ سے فیٹس برن ہوتی ہیں اور وزن کم ہونے لگتا ہے. چھٹا فائدہ، اس فائدے سے تو بہت سارے لوگ واقف ہیں، بلکہ آپ بھی واقف ہوں گے، یہ ہے جوڑوں کا درد دور کرنا. ہلدی کا استعمال ہڈی کی چوٹ اور جوڑوں کا درد دور کرنے کے لیے صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے. اس میں موجود کرکیومن، ٹرمیرونز اور جنجروز نہایت زود اثر دافع درد اور سوزش صلاحیت رکھتے ہیں. درد کی وجہ سے جسم میں پیدا ہونے والا ایک اور کیمیکل ہے جو سائٹوکین کہلاتا ہے، جو سوزش کے ساتھ ساتھ جوڑوں میں سختی بھی پیدا کرتا ہے.
ہلدی سائٹوکین کی افزائش کو بھی کم کرتی ہے یا روکتی ہے۔ جرنل آف میڈیسنل فوڈ میں 2016 میں شائع ایک تحقیق کے مطابق ہلدی کا ایکسٹریکٹ کھانے کے ساتھ ساتھ اگر اس کو درد کی جگہ لگایا جائے، اس کا تیل درد کی جگہ لگایا جائے تو زیادہ جلدی فائدہ ہوتا ہے۔ 7واں فائدہ، ہاضمہ بہتر کرنا۔ ہلدی آنتوں میں مفید جراثیموں کے افزائش اور آنتوں سے غذائیت جذب کرنے میں مدد دیتی ہے۔ 2015 کی ایک تحقیق کے مطابق جو جرنل آف ایگریکلچر اینڈ فوڈ کیمسٹری میں شائع ہوئی تھی، اس میں موجود کمپاؤنڈ ٹیومورون ہاضمے کی انزائمز کی پروڈکشن بڑھاتا ہے، جبکہ 2018 کے جرنل آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے مطابق ٹیومرین آنتوں کی سوزش دور کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ 8واں فائدہ، قوت مدافعت بڑھانا۔ ہلدی میں کئی ایسے کمپاؤنڈز پائے جاتے ہیں جو آپس میں مل کر قوت مدافعت بڑھانے کا کام کرتے ہیں۔ اس میں موجود جنجرول ایک زود اثر اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو فالتو گھومنے والے مضر ذرات کو ناکارہ کرتا ہے۔ اس کا ایک اور کمپاؤنڈ بیسڈومیتھاکسی کرکیومن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سفید خلیوں کی یعنی وائٹ بلڈ سیلز کی افزائش میں مدد دیتا ہے جو انفیکشن وغیرہ کے خلاف کام کرتے ہیں یا لڑتے ہیں۔ 9واں فائدہ، اس فائدے سے بھی بہت سے لوگ واقف ہیں آپ لوگ، یہ ہے جلد کی صحت۔ جلد کی صحت اور رنگت کے لیے بھی ہلدی کا استعمال صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ہلدی میں ایسے کمپاؤنڈز پائے جاتے ہیں جو کولیجن کی افزائش کرتے ہیں۔ کولیجن وہ پروٹینز ہوتی ہیں جو جلد کو نرم اور ملائم اور تر و تازہ رکھتی ہیں۔ ہلدی چہرے پر سے جھریاں، جھائیاں اور داغ دھبے وغیرہ بھی دور کرتی ہے۔ پاکستان، ہندوستان میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ شادی سے پہلے ایک رسم ہوتی ہے جو مایوں کہلاتی ہے۔ اس میں لڑکی کے اپٹن وغیرہ لگایا جاتا ہے۔ اپٹن کا اصل جز ہلدی ہی ہے اور اصل میں زیادہ تر ہلدی ہی لگائی جاتی ہے، اور ہلدی کے پیلے رنگ کی ملازمت سے کپڑے بھی پیلے پہنے جاتے ہیں۔ 10واں فائدہ، امراض قلب سے بچاؤ۔ 2017 کے جرنل آف نیوٹریشن میں شائع ایک تحقیق کے مطابق ہلدی اور ہلدی کا ایکسٹریکٹ کرکیومن خون میں چربی کم کرتے ہیں، یا یوں کہنا چاہیے کہ اسے جمنے نہیں دیتے۔ دوسرے، ہلدی کولیجن کی بھی افزائش کرتی ہے جس کی وجہ سے جسم کی شریانیں وغیرہ ملائم اور لچکدار رہتی ہیں۔ تیسرے، یہ زود اثر دافع سوزش اور اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے، اس لحاظ سے یہ امراض قلب سے بچاؤ میں مدد دے سکتی ہے۔ یہ مضر کولیسٹرول یعنی LDL اور ٹرائیگلیسرائڈز کی مقدار میں بھی کمی کرتی ہے۔ ہلدی ایک ایسی چیز ہے جس پر بے تحاشا تحقیق ہو چکی ہے اور ہو بھی رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ قدرت کا ایک نہایت انمول تحفہ ہے، لیکن کھانے کے ساتھ پکا کر جو ہلدی کھائی جاتی ہے اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے مفید اجزاء پکانے کے دوران حدت سے زیادہ تیز گرمی سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اب سوال ہے کہ ہلدی کا پانی کیسے تیار کیا جاتا ہے؟ ہلدی کا پانی بنانا بہت آسان ہے۔ یہاں میں آپ کو 2 طریقے بتاتا ہوں، ان میں سے جو طریقہ آپ کو بہتر لگے وہی استعمال کر لیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ایک اسٹیل کے ساس پین میں یا کسی برتن میں 2 کپ پانی ڈال کر ابال لیں۔ جب پانی ابل جائے تو اس میں 1 چھوٹا چائے کا چمچہ پسی ہوئی ہلدی کا ڈال کر اچھی طرح سے ملا لیں اسے۔ پھر آنچ کو دھیمی کر کے 5 منٹ تک پکنے کے لیے چھوڑ دیں۔ 5 منٹ کے بعد آنچ بند کر کے اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں۔ ٹھنڈا ہونے پر آپ اسے باریک چھلنی یا کپڑے سے کسی کپ وغیرہ میں چھان لیں اور اسے پی لیں۔ دوسرے طریقے میں فرق صرف یہ ہے کہ بجائے پسی ہوئی ہلدی کے تازہ ہلدی کا تقریباً 2 انچ کا پیس لے لیں اور اسے اچھی طرح سے دھو کر کدوکش کر کے یا اسے باریک باریک کاٹ کر اسی طرح سے ابلتے پانی میں ڈال کر 5 منٹ ہلکی آنچ پر چھوڑ دیں۔ پھر ٹھنڈا ہونے پر چھان کر استعمال کریں۔ چاہیں تو 2-4 قطرے نیمبو اور تھوڑا سا شہد بھی ملا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، اسے روزانہ رات سونے سے پینا، یعنی ہلدی پانی روزانہ رات سونے سے پہلے پینا چاہیے، اور اس کا صحیح معنوں میں فائدہ اسی وقت ہوتا ہے۔ جہاں تک پانی پینے کے مضر اثرات کا تعلق ہے تو ہلکا پھلکا پیٹ خراب ہو سکتا ہے، معدے میں جلن ہو سکتی ہے، سر درد اور چکر وغیرہ آ سکتے ہیں۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین اسے استعمال نہ کریں۔ دوسرے، اگر کوئی خون پتہ کرنے کی دوائیں لے رہا ہو تو وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے استعمال کرے۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ انہیں اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کریں۔ علم پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ صحت مند، تندرست رہیں، شاد آباد رہیں۔ نیوٹراسیوٹیکلز اور صحت کے بارے میں مزید معلومات کے لیے چینل لائک اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔